السلام علیکم دوستو، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر خان۔ جنوبی ایشیا میں واقع دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا حقدار، جس ملک کے 3 نام ہوں، جو پاکستان سے ایک دن کے بعد آزاد ہوا ہو، جہاں پر بدھ مت، سکھ مت اور جین مت کا بھی آغاز ہوا ہو، ایٹمی پاور رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری بڑی آرمی اور آبادی بھی رکھتا ہو، جمہوریہ بھارت، جس نے 15 اگست 1947 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اب ترقی کی طرف گامزن ہے۔ دوستو، آج اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو دلچسپ حقائق اور انفارمیشن میں اضافہ کرنا ہے، نہ کہ کسی بھی ملک کے باشندے جو سرحد کے اس طرف یا سرحد کے پار رہتے ہوں ان کی دل آزاری کرنا نہیں۔ مذہب، فرقہ اور سرحدی لائن کو ایک طرف رکھ کر آج انسانیت کا درس دیا جائے گا۔ ہمارے ہندو و سکھ بہن بھائی نہ یدھ وہ چاہتے ہیں نہ جنگ ہم چاہتے ہیں۔ وہ وہاں ہمیں تاج محل کی سیر کروائیں، ہم ان کو شالامار باغ لے کے جائیں گے۔ وہ ہمیں لال قلعہ پر مدعو کریں، ہم ان کو شاہی قلعہ پر دعوت دیتے ہیں۔ وہ ہمیں قطب مینار دکھائیں اور ہم ان کو مینار پاکستان کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ آج صرف انسانیت کی بات ہوگی، صرف انسانیت کی۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بھارت، انڈیا یا ہندوستان، ایک ہی ملک کے 3 نام ہیں۔ ہندو کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ سندھو سے ماخذ ہے، جو دریائے سندھ کو بتایا جاتا ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں پارسیوں نے یونان اور برصغیر کو فتح کیا، تب وہ سندھو کو ہندو کہنے لگے۔ اس طرح ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہندوستان کہلانے لگی۔ انڈیا کا لفظ دریائے سندھ سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے اور بھی سرکاری نام ہیں، جن میں بھارت بھومی، ہند، بھارتیہ، آرویتیہ اور ہندوستان شامل ہے۔ رقبے کی بات کی جائے تو بھارت کا کل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر روس، دوسرے نمبر پر کینیڈا اور تیسرے نمبر پر امریکہ موجود ہے۔ بھارت کی کل آبادی 1,39,34,09,038 افراد پر مشتمل ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر چائنا اور پاکستان کا نمبر 5واں ہے۔ اگر پوری دنیا کے 6 حصے کر لیا جائے تو ایک حصہ بھارت ہوگا۔ ہندوستان میں اسلام عرب جہاز رانوں کی تبلیغ سے آیا، ان کے اچھے اخلاق سے اور تجارت میں صاف گوئی سے آیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا سلاطینہ دلی یہاں آتے گئے۔ غزنوی، گوری، قطب، تغلق، خلجی، لودھی اور مغل سلطنت۔ مسلمانوں کا اقتدار یہاں 1000 سال تک رہا۔ اس کے بعد 1857 میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے جنگ آزادی ہار گئے اور آنے والے 90 سالوں کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام بن گئے۔ 15 اگست 1947 کو بھارت کو خود مختار ریاست تسلیم کر لیا گیا اور پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پہلے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن منتخب ہوئے۔ 1949 گاندھی جی کو ایک ہندو نسل سے تعلق رکھنے والے نتھو رام نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ سیاسی نظام کی بات کی جائے تو بھارت کے اندر وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام رائج ہے، جہاں اختیارات صدر سے زیادہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ بھارت کی پارلیمنٹ 2 ایوانوں پہ مشتمل ہے، یعنی راجیہ سبھا، دی کونسل آف اسٹیٹ، لوکیہ سبھا، دی ہاؤس آف دا پیپل۔ راجیہ سبھا، جسے ہم ایوان بالا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا مستقل ایوان ہے۔ اس کے ممبرز کی تعداد 250 ہوتی ہے، جن میں 238 ہندوستانی ریاستوں میں سے اور 12 صدر کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ لوک سبھا جسے ایوان زیری بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ممبرز کی تعداد 543 ہوتی ہے۔ لوک سبھا میں ہر 5 سال کے بعد ڈائریکٹ پبلک ووٹنگ کے ذریعے ممبرز کو منتخب کیا جاتا ہے۔ حکومت بنانے کے لیے 273 سیٹس جیتنا ضروری ہوتی ہیں۔ راجیہ سبھا کے ممبرز کو ایم پی اور لوک سبھا کے ممبرز کو ایم ایل اے کہا جاتا ہے۔ موجودہ صدر رام ناتھ کووند ہیں، جو 25 جولائی 2017 سے اب تک صدر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS سے ہے۔ آپ دلت نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی ہے، جو 26 مئی 2014 سے اب تک ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے۔ بھارت نے اپنا پہلا آئین 26 جنوری 1950 کو اپنایا۔ بھارتی آرمی کی بات کی جائے تو تعداد کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی آرمی ہے، جس کے پاس
14,55,550 ایکٹیو پرسنل اور 11,55,000 ریزرو آرمی پرسن ہے۔ پاورفل آرمی کے لحاظ سے بھارت کا نمبر چوتھا ہے۔ بھارت ایک ایٹمی پاور ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 4,292 ٹینکس، 1,700 کے قریب ایئر کرافٹس اور 16 کے قریب سب میرینس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھی موجود ہیں۔ بھارت اپنا آرمی ڈے 15 جنوری کو مناتا ہے۔ بھارت اپنے دفاع پہ 71 بلین $US خرچ کرتا ہے، جو دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ 732 بلین $، دوسرے نمبر پر چین 261 بلین $، خرچ کرتا ہے۔ بھارت میں تعلیم کی شرح 74.73% ہے۔ بھارت میں 84.7% مرد اور 70.3% خواتین پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے بچے کی کم سے کم عمر 3 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر 6 سال مقرر کی گئی ہے۔ پرائمری سے ہائی اسکول تک فری تعلیم کے لیے سرکاری اسکولز موجود ہیں۔ اسکالرشپ کے لیے یونیورسٹیز موجود ہیں۔ بھارت کی سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی آف دہلی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بامبے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس، انڈین انسٹیٹیوٹ آف دہلی، یہ بھارت کی مشہور اور بڑی یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ بھارت اپنے کل GDP کا 3.1% اپنے ایجوکیشن پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں سرکاری ہسپتال بڑی تعداد میں موجود ہیں، جہاں طبی سہولیات، دوائی، علاج فری کیا جاتا ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، جو عام شہری کی پہنچ سے دور ہیں۔ بھارت اپنے کل GDP کا 1.23% اپنے ہیلتھ کیئر پہ خرچ کرتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں دلچسپ حقائق کی۔ تاج محل جو اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں موجود ہے، جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 17 جون 1631 سے 1648 تک کے عرصے میں اپنی اہلیہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا۔ اس کی تعمیر میں 17 سال لگے اور 20,000 کے قریب مزدوروں نے اس میں حصہ لیا۔ ان مزدوروں کے ہیڈ استاد احمد جی لاہوری تھے۔ اب تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے لال قلعہ 1948 میں تعمیر کروایا، جسے قلعہ مبارک بھی کہا جاتا ہے، جو دہلی میں واقع ہے۔ جامع مسجد دہلی، آگرہ کا قلعہ، جامع مسجد آگرہ، موتی مسجد آگرہ، شالامار گارڈن لاہور، محبت خان مسجد پشاور، مسجد وزیر خان لاہور بھی شاہ جہاں نے تعمیر کروائی تھی۔ آج یہ سب تعمیرات سیاحتی مقامات بن چکے ہیں، جہاں لاکھوں لوگ سیر و سیاحت اور مغل فن تعمیر کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ لاکھوں ڈالرز کا بزنس ان سیاحتی مقامات سے آتا ہے۔ بھارت 29 ریاستوں اور 7 فیڈرل کے زیر انتظام خطوں پر مشتمل ہے۔ نیو دہلی بھارت کا دارالحکومت ہے۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست راجستھان ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ممبئی ہے۔ سب سے امیر ریاست مہاراشٹرا ہے۔ بڑے شہروں میں ممبئی، دہلی، کلکتہ، احمد آباد، چنئی، بنگلور اور آگرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بڑے اور مشہور دریا گنگا، جمنا، کرشنا اور برہما پتر شامل ہے۔ ہندی اور انگریزی سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ 100 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تامل، ملائی، ہندوستانی، بنگالی، گجراتی، کشمیری، پنجابی، سنسکرت اور اردو سرکاری زبانوں کے طور پر بولی جاتی ہے۔ دنیا کی قدیم زبانوں میں سنسکرت کا شمار ہوتا ہے۔ نسلی گروہوں میں 79.80% ہندو، 14.23% مسلمان، 2.30% کرسچن، 1.72% سکھ اور بدھا کو ماننے والے 0.70%، جین مت کے ماننے والے 0.66%، دوسرے چھوٹے چھوٹے مذاہب سے تعلق رکھنے والے 0.24% افراد بھارت کی آبادی میں شامل ہیں۔ 1976 کے آئین کے مطابق بھارت ایک لادینی ریاست ہے، یعنی سرکاری طور پر ہندو اسٹیٹ نہیں ہے، اس لیے یہاں سب مذاہب کا احترام کیا جائے گا، مگر مسلمانوں کے خلاف شدت پسندی عام پائی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاک سسٹم بھی بھارت کے پاس ہے، جس میں 1,55,000 کے قریب ڈاک خانے موجود ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سبزی خور بھی انڈیا میں رہتے ہیں، جو کل آبادی کا 38% بنتے ہیں۔ انگریزی زبان دنیا میں سب سے زیادہ بھارت میں بولی جاتی ہے۔ زیادہ تر شادیاں ارینج میرج ہوتی ہیں۔ سالانہ 10 لاکھ کے قریب شادیاں منائی جاتی ہیں۔ شادی کی عمر 18 سال مقرر ہے۔ بھارت میں سب سے زیادہ اسقاط حمل 70 لاکھ کے قریب عورتوں کے حمل سالانہ ضائع ہوتے ہیں۔ بھارتی عورت 20 سال کی عمر میں بچہ پیدا کرتی ہے
औसतन 3 बच्चे पैदा किए जाते हैं। भारत में हर मिनट में 35 बच्चे पैदा होते हैं और हर 1 मिनट में 10 अफराद दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ की औसत उम्र 64 साल है। दोस्तों, भारत में सती की रस्म को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। भारत में बेवा औरत हमेशा सफ़ेद लिबास पहनती है। सबसे कम तलाक भारत में होती है। इंडिया में कुल मरने वालों में से 5% लोग ज़्यादा शराब नोशी की वजह से मरते हैं। हर साल 1.5 लाख के करीब लोग ट्रैफिक हादसात की वजह से मारे जाते हैं। भारत में मौजूद पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मुर्दों को ना जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, बल्कि वो मरने वालों को एक मखसूस जगह पर रख देते हैं जहां जंगली जानवर और परिंदे वगैरह इनको खा जाते हैं। 1 करोड़ 40 लाख के करीब लोग अभी भी भारत में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 35% आबादी गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। भारत में एक गांव ऐसा मौजूद है जहां सब मर्द एक ही औरत से शादी करते हैं, जिसे जोड़ीदार कहा जाता है। ये गांव हिमालय और तिब्बत के करीब वाक़िया है। दुनिया का वाहिद बूढ़ा आदमी नानू राम जोगी जो भारत में रहते हैं, इन्होंने 90 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा ख़ानदान भी भारत में मौजूद है, जहां एक शख्स जुआना के 39 बीवियां और 94 बच्चे हैं, जो एक ही घर में रहते हैं, जिसके 4 फ्लोर हैं, जो मिज़ोरम में रहायश पजीर हैं। दुनिया की सबसे छोटी लड़की ज्योति अमंग भी भारत के शहर नागपुर में रहती हैं, जिसे 2011 में गिनीज बुक में जगह दी गई। इनकी हाइट 2 फीट है। ह्यूमन कैलकुलेटर शकुंतला देवी, जिसे ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है, वो भी भारत की शहरी हैं, जो मैथ्स के लंबे से लंबे फार्मूलों को बगैर मोबाइल और कैलकुलेटर इस्तेमाल किए चंद सेकंड के अंदर अपने दिमाग से सही जवाब दे देती हैं। अब ये मौजूदा रिकॉर्ड भारत के ही नीलकंठ प्रकाश के पास है। भारत दुनिया की उभरती हुई मैशियत और सनती मुल्क बनने के करीब है, मगर गुर्बत, करप्शन और खुराक की कमी का भी शिकार है। भारत के हमसाया मुल्कों में पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ ताल्लुकात अक्सर ख़राब रहते हैं। पाकिस्तान के साथ 3 दफ़ा और चाइना के साथ 1962 में 1 दफ़ा जंग हो चुकी है। भारत में 3 लाख के करीब मसाजिद मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क में सबसे ज़्यादा है। 20 लाख के करीब मंदिर मौजूद हैं। चूहों वाला मंदिर डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में वाक़या है, जिसमें करनी माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर 25,000 ब्लैक चूहे मौजूद हैं। आने वाले यात्री इनको दूध पेश करते हैं ताकि इनकी मुराद पूरी हो सके। भारत में काला जादू पर पाबंदी है, मगर फिर भी गारों में, पहाड़ों के ऊपर और शमशान घाट के करीब मुर्दों की राख से काला जादू किया जाता है। 200 कुंभ का मेला जो हर 12 साल के बाद लगता है, 2010 में यूपी के शहर इलाहाबाद में मुनक्किद किया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें शरीक होने वालों की तादाद 7.5 करोड़ के करीब थी। ये दुनिया में सबसे बड़ा इंसानों का इज्तिमा होता है। इस कसीर तादाद को खला से भी देखा जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी के इलाज को भी भारत ने दुनिया को मुतारिफ करवाया। USB की इजाद भी भारतीय शहरी अजय भट्ट ने की थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिनेमा घर भी भारत में मौजूद हैं, जहां पर बॉलीवुड, तमिल और पंजाबी फिल्में बहुत शौक से देखी जाती हैं। भारत के सैटेलाइट मिशन चंद्रयान ने पहली बार चांद पर पानी की तलाश की खोज लगाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर और पहला सैटेलाइट बैलगाड़ी पर लेकर जाया गया था। 1992 में बाबरी मस्जिद के साने के बाद सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। गाय एक मुकद्दस जानवर समझा जाता है, जिसकी पादाश में भारत के अंदर आए रोज़ दंगा फसाद होते रहते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद उल फितर और बकरीद मजहबी त्योहारों के तौर पर मनाए जाते हैं। दुनिया के कुल सोने का 11% सिर्फ भारतीय महिलाओं यानी ख़वातीन के पास मौजूद है, जो 21,000 टन बनता है। इस 21,000 टन को भारतीय ख़वातीन ने अपनी बॉडी के साथ जोड़ा हुआ है। 2016 में भारत के अंदर 12 घंटे में 15 लाख वॉलंटियर ने 6 करोड़ 60 लाख दरख्त लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। आज गोवा भारत का दुबई और बैंकॉक बना हुआ है, जहां शराब व शबाब दोनों आम है। यहाँ के बीचेस पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए हैं।
पुर्तगाल की वापसी के बाद ये खित्ता पूरे भारत से ज़्यादा मॉडर्न है। दोस्तों यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि पुर्तगालियों ने 1510 से बीजापुर सल्तनत का खात्मा किया और 450 साल यानी 1961 तक इस पे हुकूमत की, मगर भारतीय फ़ौज ने 36 घंटे के अंदर 1961 में गोवा को आज़ाद करवा लिया था। इंडिया का कॉलिंग कोड +91 है, डोमेन नेम .in है। इंडिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 74.12 रुपये बनते हैं। भारत अमेरिका से 9.5 घंटे आगे है और अमेरिका से दूरी 13,568 किलोमीटर बनती है। 10 लाख के करीब भारतीय इंग्लैंड में रहते हैं, 15 लाख के करीब कनाडा में रहते हैं, जिनमें सिख भाइयों की ज़्यादा तादाद है। अमेरिका में भारतीयों की तादाद 29 लाख के करीब है। इन मुल्कों में भारतीयों के इतने होटल्स और रेस्टोरेंट हैं जितने भारत के अंदर भी नहीं। भारतीय झंडा 3 रंगों यानी माल्टा, सफ़ेद और सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है। माल्टा रंग ताकत और जुर्रत का निशान है, सफ़ेद रंग अमन व सच्चाई और सब्ज़ रंग ज़मीन की ज़रखेज़ी, नशोनुमा और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करता है। सफ़ेद रंग पे बना अशोका चक्रा 24 लाइनें यानी 24 घंटों की नुमाइंदगी करते हैं। भारतीय तिरंगा 22 जुलाई 1947 आइन साज असम्बली में अपनाया गया, जिसे पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। भारतीय तराना जनगणमन अधिनायक जय है, जिसे 24 जुलाई 1950 में नेशनल एंथम के तौर पर अपनाया गया था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में कंपोज किया था। ज़ैनुल आबिदीन अबुल कलाम कांग्रेस और बीजेपी की सपोर्ट से सदर मुंतखब हुए। भारत के 5 साल 2002 से 2007 तक सदर रह चुके थे। पेशे से आप फिज़िक्स और एरोस्पेस इंजीनियर थे। भारत को एटमी पावर बनाने में आपका मेन रोल था। आप 2015 में वफ़ात पा चुके हैं। पद्मा भूषण 1981, पद्मा विभूषण 1990, भारत रत्न, इंडियन गांधी अवार्ड 1997, वीर सावरकर अवार्ड 1998, रेमोंजन अवार्ड 2000, किंग चार्ल्स 2007, हॉवर्ड मेडल 2009, हॉनरी मेंबरशिप 2011। ये सारे अवार्ड आपको अपनी खिदमत सरअंजाम देने के सिले में दिए गए थे। भारत का कौमी जानवर बंगाल टाइगर, कौमी परिंदा इंडियन पीकॉक, कौमी दरख्त फिकस, कौमी सब्ज़ी इंडियन पम्पकिन, कौमी स्वीट जलेबी, कौमी फल मैंगो, कौमी लिबास साड़ी घाघरा चोली, मर्दों के लिए अंगरखा और कुर्ता पजामा। कौमी खेल हॉकी, मगर क्रिकेट और फुटबॉल ज़्यादा मकबूल तरीन खेले हैं। भारत ने 2 बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया। सन 1983 कैप्टन कपिल शर्मा, 2011 कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा भारत 2003 में फ़ाइनल खेल चुका है और 1987, 1996, 2015 और 2019 में 4 बार सेमीफाइनल खेल चुका है। हॉकी में गोल्ड मेडल 8 के करीब रखता है। इसके अलावा भारत में बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, कबड्डी, बैडमिंटन और चेस भी खेली जाती है। भारत 7 में से 6 कबड्डी वर्ल्ड कप जीत चुका है। 2020 का कबड्डी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। भारतीय वुमेन कबड्डी टीम भी सारे वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है। भारत अपने पास 28 के करीब ओलंपिक्स मेडल्स रखती है, जिनमें से 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत टोटल 10 नोबेल प्राइज़ रखता है, जो 1913 से अब तक हासिल कर चुका है। मुल्क में 59,03,293 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिनमें से 1822 एक्सप्रेस हाईवेज़ मौजूद हैं। ये सड़कों का जाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर चाइना का नंबर है। 68,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मौजूद है, जो दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर रूस मौजूद है। मुल्क में 486 एयरपोर्ट मौजूद है, जिनमें से 34 के करीब इंटरनेशनल हैं। भारत के पास टोटल 800 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों को आरामदेह सफ़र फराहम करते हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में वाक़या है। यह दुनिया का 17वां बड़ा एयरपोर्ट है। भारत में मौजूद मशहूर सियाहती मुकामात कुतुब मीनार न्यू दिल्ली,
چار مینار حیدرآباد، لال قلعہ نیو دہلی، آگرہ کا قلعہ، موتی مسجد آگرہ، جامع مسجد دہلی، گولڈن ٹیمپل امرتسر، تاج محل آگرہ، سومناتھ کا مندر گجرات، ممبئی دا گیٹ وے آف انڈیا، امبر قلعہ جے پور، بیچز آف گوا، میسور پیلس، مہابودھی ٹیمپل، بدھا گیا، یہ مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ بھارت میں صرف 1.6% افراد ٹیکس دیتے ہیں۔ بھارت ایک زرعی ملک ہے، اس لیے 66% آبادی گاؤں دیہاتوں اور 34% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ آمدنی کا زیادہ تر حصہ سروس سیکٹر سے آتا ہے جو کل جی ڈی پی کا 53.66% بنتا ہے۔ باقی 31% انڈسٹری اور 16% زراعت سے آتا ہے۔ بھارت کے زرعی اجناس پٹسن، گندم، چنا، باجرہ، مکئی، جو، کپاس، چائے، تمباکو، تیل اور آلو ہیں۔ قدرتی معدنیات میں لوہا، تانبا، کوئلہ، ایلومینیم، قدرتی گیس اور تیل شامل ہے۔ صنعت کاری میں ٹیکسٹائل، سافٹ ویئر، فوڈ پروسیسنگ، ٹیلی مواصلات، شوگر، سیمنٹ، پیپر، آٹو موبائل، آئرن، سٹیل اور بینکنگ کی صنعتیں شامل ہیں۔ بھارت دودھ، دالیں اور جوٹ کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ چائے کی پیداوار میں چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ پوری دنیا میں 70% مسالہ جات صرف بھارت سے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج سیاحت بھی بھارت کی اکانومی میں بھرپور اضافہ کر رہی ہے۔ سالانہ 1.80 کروڑ کے قریب لوگ بھارت میں سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ بھارت کی کل جی ڈی پی $2.72 ٹریلین ہے، جو دنیا میں 7ویں نمبر پر آتی ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر چائنا اور تیسرے نمبر پر جاپان موجود ہے۔ بھارت اپنا بارڈر 7 ملکوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جن میں پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، برما یعنی میانمار اور سری لنکا شامل ہے۔ دوستو، بھارت شمال سے چائنا، پاکستان، نیپال اور بھوٹان، مشرق سے میانمار اور بنگلہ دیش کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ سمندری سرحد سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان اور میانمار کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بھارت چائنا اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے، ان کے لیے اپنے دل اور بارڈر کھول دے تاکہ آپس میں ہم اچھے ہمسایوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں، ایک دوسرے کے ملک میں آئے جائیں، کھیلوں کو فروغ دیں اور برا وقت آنے پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی بھارت کے بارے میں ایک دلچسپ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو کومنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔